وضو کے اندر کا ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن نشین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید کے اندر وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان کے اندر 3 اعضاء کو دھونا ہے، پانی کے ساتھ 3 جسم کے حصوں کو دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے، اور ہاتھوں سمیت، کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا ہے، اور اسی طرح پاؤں کا دھونا ہے، ٹخنوں سمیت، جبکہ ایک عضو جو ہے اس کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ 3 عضو دھونے والے ہیں اور ایک کا مسح کرنا ہے۔ ہم میں سے بعض اوقات یہ کمزوری ہو جاتی ہے، اگر بعض دفعہ مثال کے طور پر چہرے کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، یا بازو کا کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، اور یا پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ جائے، تو ہماری کوئی توجہ اس کی طرف دلوائے کہ آپ کا فلاں حصہ خشک رہ گیا ہے، تو ہمیں تو یہاں پر حکم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تینوں اعضاء کو دھونا ہے، تو ہم اس خشک حصے کو ہاتھ گیلا کر کے اس پہ مل دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اس طرح وضو ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ان تینوں اعضاء کو ہمیں دھونے کا حکم ہے۔ اگر ہم اس جگہ کو جو خشک رہ جائے گا وہاں مسح کر دیں گے، تو پاؤں کی ایڑی خشک رہ گئی یا وہاں مسح کر دیا، بازو میں کوئی جگہ خشک رہ گئی، چہرے پر کوئی جگہ خشک رہ گئی وہاں مسح کر دیا، اس سے وضو ادا نہیں ہوتا۔ مسح صرف سر کا مسح ہے، باقی کوئی جسم کا حصہ جو ہے نا وہ وضو کے اندر خشک رہ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے، باقاعدہ اس پر پانی بہانا پڑتا ہے۔ اگر پانی جب تک نہیں بہائیں گے اس وقت تک ہمارا وضو ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔